علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، زوال امت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ امت کا وحی سے براہ راست تعلق ختم ہو گیا ہے، اور وہی فقہی حجابات کی موشوگرافیوں میں غائب ہو گئی، یا تو بالکل وہ صاف نہیں ہے۔ کیا واقعتاً یہ فقہی موشوگرافیاں اور یہ فقہ دراصل زوال امت کا واقعتاً ایک وجہ ہے؟ اور اگر وہی کو اس سے آزاد کرنا ہے تو ایسا کوئی پروجیکٹ آپ کے ہاں ہے؟ یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ادراک زوال امت کے نام سے ڈاکٹر آشیش شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک نیریٹو اس کا بنایا ہے انہوں نے۔ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا اس پر تبصرہ کرتے ہیں؟ ہاں، زوال امت اس کو ہم دو معنوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امت کی جو سیاسی طاقت تھی اور ایک تہذیبی برتری تھی دنیا میں، اس زوال میں فقہ کا یا فقہی جمود کا کوئی کردار ہے، تو یہ ایک الگ سوال ہے۔ مجھے تو میرے ناقص مطالعے کی حد تک یہ تشخیص یا یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ فقہ جو ہے جیسے جیسے ہماری سیاسی طاقت کی جو بھی صورتحال رہی ہے اور اس کے جو بھی سوالات رہے ہیں، تو ان کے حد تک فقہ جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہی ہے۔ میرے مطالعے کی حد تک کوئی سیاسی طاقت میں اگر زوال آیا ہے اور ہم اپنی سیاسی طاقت کو، تہذیبی طاقت کو قائم نہیں رکھ پائے، تو اس کے اور اسباب اور عوامل ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ تھا یا کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کا صحیح فقہی جواب چاہیے تھا، اور وہ جواب نہ ملنے کی وجہ سے جو ہماری سلطنت تھی یا حکومتیں وہ کمزور ہو گئی۔ میری نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ البتہ جو فقہی جمود ہے وہ ایک علمی حوالے سے اور آپ کے ایک دینی حوالے سے اس کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تقلید نے اس میں جو شکل اختیار کر لی بعد کے دور میں آ کے، اور اس میں فقہا کے اجتہادات کو بھی جیسے ایک نصوص کے ہم پلہ درجہ دینے کی کوشش بعض روایتوں میں کی گئی، تو وہ دینی لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک متوازن رویہ تھا اس سے ایک طرح سا انحراف تھا، اور اسی پر پھر ہمارے جو اہل علم ہیں وہ تنقیدیں بھی کرتے آئے ہیں۔ یعنی تقلید جامد پر، جس میں آپ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں ان پر بھی اپنے ائمہ یا اس کو وزن دیں، تو تقلید پر علمی اور یعنی دینی لحاظ سے اس میں جو مفاسد ہیں اس پر تو تنقید ہمارے ہاں شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بڑے بڑے نام بھی ہیں بعض، ابن حزم، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، شاہ ولی اللہ تک، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلو سے تو وہ ہے کہ وہ علمی اور ایک دینی رویے جو ہیں وہ ان میں ایک خرابی پیدا ہوئی۔ لیکن جن معنوں میں شاہ صاحب یا بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فقہی جمود تھا جس نے جو تہذیبی یا سیاسی سوالات درپیش تھے ان کا کوئی صحیح جواب نہیں دے پائے، تو کم سے کم میرے سامنے ایسے کوئی شواہد نہیں ہے۔